बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और आज का दिन जो होता है वो किसी ऐसे टॉपिक पे होता है जो इसका कि रंग हम मज़हब की नज़र से, मज़हब की ऐनक लगा कर उसको देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब से मैंने होश संभाला है मैंने कभी मजहबी तौर पे कॉन्फ्रेंसेस बहुत अटेंड किए हैं। हमारे उलमा इकराम माशाल्लाह ताला सारी दुनिया में जाते हैं इत्तेहाद की बातें करने के लिए, लेकिन मैंने कम से कम अपनी तबई ज़िंदगी के अंदर नज़रियाती इत्तेहाद भी कहीं नहीं देखा, और वैसे मैंने जमात के अंदर भी कभी इत्तेहाद नहीं देखा। लेकिन हम इस पर गुफ्तगू हमेशा करते रहते हैं। इसके इत्तेहाद के लिए हमने एक कौंसल बनाई थी, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, के जितने भी मजहबी इख्तलाफात हों उनके ऊपर सारे उलमा इकराम बैठ के जो हैं वो फ़ैसला करें और वो मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, वेरी अनफॉर्चुनेटली काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो किरदार आइनी तो ज़रूर है, लेकिन वो सिर्फ़ एक मशवरे की तरह है। जैसे घर के अंदर एक फजूल तरीन शख्स जो है वो बैठा हो और वो हर किसी को मशवरा दे रहा हो और उसकी सुने कोई ना, इससे ज़्यादा हमने अभी तक उनका कोई किरदार नहीं देखा। खुदा करे कि उनका किरदार आए आगे। लेकिन अभी आप गौर कीजिए कि अभी चंद हफ़्ते पहले हम इस बात पर बात कर रहे थे कि वो जो कानून चला गया है अभी सेनेट के अंदर, और पता नहीं उसके ऊपर क्या बनेगा, कि कोई भी शौहर जो है वो बीवी को घर से नहीं निकाल सकता। अगर निकालेगा तो वो 6 माह जो है वो रहेगा जेल के अंदर या 5 साल रहेगा जेल के अंदर, और उसके बाद जो है वो जुर्माना भी देगा और कम से कम आधी जायदाद भी देगा। तो सवाल उस वक्त ये था जिसका कि किसी ने जवाब नहीं दिया कि बीवी को चले नहीं निकाल सकते तो अम्मी को निकाल सकते हैं, बहन को निकाल सकते हैं, बेटी को निकाल सकते हैं। ये सारा का सारा कानून जो है ये प्रिसाइसली इस तरफ क्यों जा रहा है, या प्रो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम इस बात पे डाउट करने लग जाएं कि हमें कानून देने वाले लोग जो है वो किसी ख़ास पर्सपेक्टिव के तहत जा रहे हैं। या दूसरी तरफ देखिए कि दूसरी शादी के ऊपर उलमा इकराम ने वाज़े तौर पे कहा कि जनाब ये हक़ जो है ये मर्द का है, इस पे इजाज़त लेने की बात नहीं है। इसके बावजूद जो कानून बना वो इजाज़त के ऊपर बना, और अगर आप इजाज़त नहीं लेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। अब ये तीसरी सूरत हाल जो है वो बड़ी खूबसूरत किस्म की जो है वो हमारे अदालतों ने फिर से हमारे सामने पेश कर दी है, और हमें ज़ाहिर है चाहते या ना चाहते हुए इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा और इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। वो ये कि जनाब अगर निकाह हो जाए, अब देखिए निकाह एक बाकायदा एक सिर्फ शरई बात है, निकाह के बगैर नहीं लोग रहते, लिव इन रिलेशनशिप्स में रह सकते हैं, कोर्ट के अंदर मैरिजेस हो सकती हैं, दुनिया जहान के अंदर शादियां, सिर्फ निकाह तो नहीं होते, ना सिर्फ हिजाब और कबूल तो नहीं होता, बहुत से इंतजामात होते हैं निकाह किस तरह से होगा। निकाह अगर हो जाए और रुखसती ना हो, जो ही निकाह होगा शौहर के ऊपर नान नफ़का यानी कि बीवी का सारा ख़र्चा जो है ये वाजिब हो जाएगा, ये ज़रूरी हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो शौहर को इस बात की सज़ा होगी। अब इसमें कौन कौन से पहलू हैं जिनके ऊपर देखना पड़ेगा, ये बात आज करेंगे। इंतहाई मोहतरम रबाब सलमान हमारे साथ हैं। रबाब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? जी रबाब, आप इस पर क्या कहिएगा? मैं इस पर एक सबसे पहले सवाल जो है वो करना चाहती हूँ। अगर किसी लड़की का निकाह हो जाता है किसी आदमी के साथ, हम सिर्फ पेपर पे अभी लिखते हैं, तो क्या उसके पास ये ऑप्शन रह जाती है कि वो उस वक्त किसी और आदमी के साथ निकाह कर सकती है? नहीं। वो क्या बन गई है इस वक्त, उसकी स्टेटस जो है वो चेंज हो गया है, वो बीवी बन गई है। अगर वो बीवी बन गई है और उसके लिहाज से मौलाना साहब ने जैसे फरमाया, लेकिन जितना मेरा इल्म है, जो मैंने जितना रीड किया है, उसके लिहाज से इस्लाम जो है वो यही कहता है कि जब एक औरत आपकी बीवी बन जाती है तो उसकी वो सारी चीज़ें जो है उससे जो मुंसलिक हैं वो उसकी स्टार्ट हो जाती हैं। अब उसका जो है उसको कॉन्ज्यूमेट करना, उसको लेकर आना, रुखसती करवाना, ये सारी बातें जो हैं दीज आर द सर्कमस्टांसेस। बट अब वो आपके नाम के साथ जुड़ गई है, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। अगर वो आज़ाद है तो उसके पास सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, वट एवर द ऑप्शन, लेकिन नाउ यू आर बाउंड विद हिम एंड शी इज़ बाउंड विद यू। तो आपकी नज़र में फिर रबाब ये भी चीज़ दुरुस्त नहीं है कि उसका महर आधा नहीं होना चाहिए, महर भी पूरा होना चाहिए? महर के देखिए, महर जो है उसके लिए आसानी की हुई है कि अगर वो उसको डिवोर्स कर रहा है, ठीक है, महर डिवोर्स वाला डिवोर्स नहीं, ये महर तो उसने देना है, उसको नहीं, पहले देना है। महर उसको बिल्कुल देना है, लेकिन अगर आप डिवोर्स वाली बात कर रहे हैं, मुअज्जल गैर मुअज्जल छोड़ दें, वो हम महर एक ही है, और महर है कि आपने बीवी को छूने से पहले उसको पैसे देने हैं, तो वो या जो भी आपने महर दिया वो देना है, वो डिवोर्स के साथ नहीं। अब वो आधा क्यों है फिर? इससे भी डिसएग्रीमेंट करना चाहिए हमें। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जो है वो जब कॉन्ज्यूमेट हो तो डेफिनेटली वो पूरा ही अदा करना चाहिए।
اس کو آدھا ادا کرنے کی کوئی سینس نہیں بنتی، کیونکہ جو اس کا اسلام نے پیش کیا نا، جو اس کے ساتھ سینس اسلام نے یہ پیش کی ہے کہ جب زوجین میں نکاح ہو گیا، ازدواجی تعلق قائم ہو گیا، جب ازدواجی تعلق قائم ہو گیا تو پھر اس کو پورا مہر دینا پڑے گا، یہ لازم ہے اس کے اوپر پورا دینے کی۔ کیا یہ بات جو ہے جب سپریم کورٹ کوئی قانون لاگو کر دے تو کیا یہ صرف مسلمانوں پہ لگے گا یا ہر پاکستانی پہ لگے گا؟ ڈیفینیٹلی یہ والا جو قانون ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، دس از اونلی فار مسلمس۔ اچھا، اور یہ مسلم فیملی لاء کے انڈر ہے؟ جی مسلم فیملی لاء کے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں جو میرج ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے جب وہ کانٹریکٹڈ ہوتی ہے، جیسے ہی کانٹریکٹ ہوا تو میرج ہو گئی۔ اب دا نیکسٹ تھنگ از دس کہ ہمارے یہاں پہ روایت ہے، روایتیں بہت ساری ہو جاتی ہیں کہ جی آج نہیں تو ہم نے 6 سال بعد رخصتی کرنی ہے۔ یہ رخصتیاں، یہ مہندیاں، یہ براتیں، یہ سب کچھ یہ میٹر نہیں کرتا، یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہماری جو ہے وہ کریشن ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے تو جس طرح بہت ساری اخلاقی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقیات کو سامنے نہیں رکھا گیا، کچھ اخلاقیات کو اس میں میرے خیال میں سامنے بھی رکھا گیا ہے، اور وہ سب سے بڑی یہ کہ دونوں کے اوپر لاگو ہو گیا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے اب جو ہے مینٹیننس ایکسپینس دینا ہے، تو بہتر ہے کہ میں جلد سے جلد جو ہے نا اب رخصتی کروا لوں، میں نہ کہ وہاں پہ رکھوں اور جو بھی میں نے انجوائے کرنا ہے میں وہ اپنا ہنی مون پیریڈ انجوائے کروں، رادر دین کہ میں وہاں پہ رکھوں۔ اور وہ اگر کسی سوچ کے تحت کہ ٹھیک ہے میں نکاح کر کے اس کو وہاں پہ باپ کے گھر رکھوں گا، پھر سوچوں گا کہ میں نے اس کو لینا یا نہیں لے کے جانا، نہ ہوا تو ڈیورس دے دوں گا، تو وہ چیزیں بھی جو ہماری معاشرے میں ایک بڑھتی جا رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے سفر کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں قانون جو ہے وہ ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتا ہے جس کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ اگر ایک ایسا بندہ ہے جو کہ اپنے آپ کو جو یعنی کہ ایک ایسی بیٹی ہے جو اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے، اوبویسلی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ مجھے جی ایکسپینس دیا جائے، وہ اس چیز کو اپنا وہ کوسچن ہی نہیں کرے گی۔ لیکن ایک ایسی بیٹی، کیونکہ اس کے لیے کون بات کرے گا جو اپنے لیے 6 سال سے اس کو ایک خاوند نے بٹھایا ہوا ہے اس نام پہ کہ تجھے میں لے کے جاؤں گا، جس دن لے کے جاؤں گا، اور اس سے پہلے وہ کیا کر رہا ہے یا واٹ ایور۔ یا لڑکی والے دونوں طرف، اگر لڑکی والے اتنے اسٹرانگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی کل کو تم یہاں تک پہنچو گے تو ہم اپنی بیٹی دیں گے۔ جیسے کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جب ایکسیپٹنس لیٹر مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ سیلری جو ہے ہماری ڈیو ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہ بالکل ایسی بات ہو گئی، جو ہی نکاح ہوا تو سیلری ڈیو ہو گئی، آپ ہمیں سیلری دیں، جاب ابھی میں نے شروع ہی نہیں کی۔ اس لیے کیونکہ ریلیشن شپ کو مذاق نہیں بنانا چاہیے نا۔ دیکھیں اگر آپ نے اس کو بیوی ایکسیپٹ کر لیا، ایک نکاح پہ آپ نے دستخط کر دیے، تو آپ کو مصیبت کیا ہے کہ دونوں پارٹیز کو کہ آپ اس کو جو ہے کیوں نہیں، یہ رخصتی کا نام ہی کیوں ڈالا ہوا ہے؟ دیٹ از مین کہ یو آر ناؤ وائف ہسبینڈ رخصتی اینڈ کا نام ڈالو۔ وقفے پہ جا کے واپس آؤں گا، پھر آپ سے پوچھوں گا، پھر آپ نے بتانا ہے۔ اب اس طرح دیکھیے گا سوشل میڈیا پہ بڑا یہ کرائسس چل رہا ہے کہ وہ خاتون کو جب تک وہ لڑکا افورڈ کر رہا تھا، گاڑی میں لے کے جا رہا تھا، فون لے کر دے رہا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، جو ہی اس نے پیسے دینے روکے اس لڑکی نے اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ ہراسمنٹ کا اور غلط قسم کا کرا دیا، اور عدالت کے اندر۔ اب یہ بات جو ہے یہ منشا کی بڑی وزن والی ہے کہ اگر آپ عورت کو ہمیشہ ٹیکر ہی رکھیں گے، کبھی باپ دے کبھی بیٹا دے، یا اب نکاح ہو گیا اب یہ دے، وہ تو اس کے لیے آپ نے راستہ کھول دیا کہ وہ مانگ کے کھائے۔ بالکل دیکھیں ہر چیز کو اگر ہم مکس اپ کریں گے اور اس کو یہ بات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ کریں گے کہ ایک باپ کا جو آپ کو دینا ہے، جو آپ کی جو ہے وہ کرنی ہے، کفالت کرنی ہے، وہ کیا ہے، اس کے میننگ کیا ہے، آپ کے خاوند کے جو آپ کی مینٹیننس ایکسپینس دینا ہے اس میں ڈفرینس کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور وہ آپ کو کیوں دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ باتیں ہم اگر ایک بیٹی کی پرورش میں نہیں ڈالیں گے، اس کو یہ باتیں سمجھائیں گے نہیں، تو پھر وہ جیسے میم نے کہا کہ گولڈ ڈگر ہی بنے گی۔ لیکن کچھ گولڈ ڈگر کا مطلب بھی بتا دیں، یعنی کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے کھانے والے۔ اب دیکھیں ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، جس بات کو ہم ایک نیگیٹیولی بھی فیل کرتے ہیں، لیکن دیکھیں ہر چیز جب ایکسٹریم پہ جا رہی ہے، جیسے ہی وہ ایکسٹریم پہ جائے گی تو آبویسلی وہ آپ کو جو ہے اور معاشرے کو تنگ کرے گی۔ ایکسٹریمسٹ ہونے کے بجائے آپ کو باپ نے جو دینا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بیٹا میں تجھ پہ یہ جو انویسٹ کر رہا ہوں، آئی ایم جسٹ بلڈنگ یو۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے معاملات کو کورٹوں کو آ کے مداخلت کرنی چاہیے کہ یہ قانون بن گیا ہے کیونکہ یہ معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں جو قانون ہے، میں نے آپ کو یہی بتایا کہ جس کو ضرورت نہیں ہے نا حق کی،
اب وہ رائٹ ہی نہیں سمجھتا اس کے لیے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی حق تلفی ہو رہی ہے, وہ اپنے آپ کو کہیں سٹینڈ نہیں کر سکتے, انہوں نے کسی نہ کسی کا جب وہ کہتے ہیں نا سہارا لینا ہے, تو وہاں پہ آ کے لا جو ہے اس کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے. اور میں وہ رخصتی اور اس کی بات کو بھی ایک دفعہ کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو رخصتی ہے اس کو میں یہ کہہ رہی تھی کہ کانٹریکٹ جب میرج ہوتی ہے اس سے علیحدہ کرنا, یعنی کہ اس میں یہ جو گیپ دے رہے ہیں, آبویسلی رخصتی ہم سمجھتے ہیں کہ جب اس کی میرج کانٹریکٹ ہو گئی, وہ لکھ دی گئی اس بندے کے نام پہ, تو وہ اس کے ساتھ چلی گئی, وہ اس کے ساتھ رخصت ہو گئی. یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک سوشل ایول بن گیا ہے کہ لوگ جو ہیں یہاں پر کسی کے نام پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ڈیفینیٹلی دیکھیں اگر اس کی جو ہے وہ نیڈز نہیں پوری ہو رہی, ناٹ اونلی فائنینشیل نیڈ, اس کی فزیکل نیڈ نہیں پوری ہو رہی, تو آدمی کہیں اور منہ مار رہا ہے, لڑکی کہیں اور منہ مار رہی ہے. اس چیز کو جو ہے ہمیں سکویز کرنا ہے, اور ہمیں یہ رخصتی اور میرج کے اوپر وہ کانٹریکٹ پہ سائن کرنے کا جو گیپ ہے اس کو ختم کرنا ہے. اور دس از ویری امپورٹنٹ. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ ان کے اوپر کوئی اسٹرکٹنس لاگو کریں گے. اب فسادی کبھی بھی جہادی نہیں ہو سکتا, اس بات کو لکھ کر لگا لیجئے, اپنے دل پہ لکھ لیجئے. یہ تمام لوگ جو کہ مسجدوں کو, ممبروں کو, ہر عبادت گاہ کو جو ہے وہ اس لیے اڑا دیتے ہیں کیونکہ ان کے نظریات یہ نہیں کہ ہمارے مخالف ہیں, ان کے نظریات سپانسرڈ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی شام جو ہے وہ پاک فوج جو ہے وہ لے کر آئی ہے. یہ پیغام ہماری طرف سے ان کے ماتھے میں ایک کالا ٹیکا ہے کہ آپ لوگوں کی شام جو ہے وہ آ چکی ہے, اور پاکستان فوج کی صبح جو ہے یہ طلوع ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالی جو شکست ہوگی وہ آپ کا مقدر ہے, اور فتح جو ہے وہ ہمارا مقدر ہے.